بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ دو صدقے ضرور دیں تاکہ دولت، رزق اور برکت آپ کے گھر میں داخل ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر قسم کھا لیں تو کیا کوئی شک باقی رہتا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں۔ پہلے، جو شخص صدقہ دیتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ اب بتائیں، کیا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل نہیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ معاف کر دے، یا ایک روایت کے مطابق جو تواضع اختیار کرے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتا بلکہ اسے مزید عزت عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی ضروریات اللہ کی طرف نہیں موڑتا، اللہ کی قسم، اللہ اس کے لیے فخر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال ختم ہو جاتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم واضح ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف 2 صدقوں کا اہتمام کرنا ہے اور دولت، رزق آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش، بے برکتی اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ دولت اور خوشیاں آپ کے گھر کا حصہ بن جائیں گی۔ ان صدقوں کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی انہیں آسانی سے دے سکتا ہے اور اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج میں ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں صرف 2 کو اپنانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی اور دولت، خوشیوں کی برسات ہوگی۔ ان صدقوں کے لیے نہ دولت مند ہونا ضروری ہے، نہ بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ آپ اگر مفلس ہیں تب بھی یہ صدقے آسانی سے دے سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان 2 صدقوں کا اہتمام شروع کریں گے، آپ کا رزق تیزی سے بڑھے گا، اتنا کہ آپ کو یقین نہ آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا بیماریاں بار بار آتی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی، بے برکتی دور ہوگی اور آپ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ صدقے مصیبتوں کے سامنے ڈھال بن جائیں گے اور رزق کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، صدقہ اسلام میں ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت پسندیدہ اور باعث اجر و ثواب ہے، جو نہ صرف مال و دولت بلکہ نیک نیتی سے کیے گئے ہر عمل، جیسے مسکرانا، اچھا بولنا یا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا شامل ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ اور سورہ حدید میں صدقہ کے اجر اور پاکیزگی کا ذکر ہے، جبکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں برکت دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ کے فوائد میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا، مال میں برکت، مصیبتوں سے نجات، اخلاقی ترقی اور معاشرتی فلاح شامل ہیں، جبکہ اس کے اقسام میں صدقہ فطر، صدقہ جاریہ جیسے مسجد بنانا یا درخت لگانا اور عام صدقہ شامل ہیں۔ صدقہ دیتے وقت خالص اللہ کی رضا مستحق افراد کو ترجیح اور عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ نیکی دنیا و آخرت میں کامیابی اور معاشرے میں خیر و برکت کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا
کہ جو شخص صبح اٹھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہیں اور ہر صبح ان پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس صدقے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم اکثر تبھی صدقہ دیتے ہیں جب بیماری یا بڑی مصیبت آتی ہے، اس سے پہلے صدقہ دینے کا خیال تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک مصیبتیں، پریشانیاں اور رزق کی تنگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس سے مسائل بڑھتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں اور ہم پریشانی کے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں۔ اصل وجہ ہے صدقہ نہ دینا۔ اب میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن میں صرف 2 کو اپنانے سے آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت نازل ہوگی اور پریشانیاں و بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقے کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ صدقہ ہمیں بلاؤں، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ یہ رزق اور دولت میں اضافہ کرتا ہے اور گھر میں برکت لاتا ہے۔ صدقہ صرف مال سے نہیں دیا جاتا، کسی سے سلام میں پہل کرنا، پانی پلانا، لوگوں میں صلح کرانا، کسی کو سواری پر چڑھانے میں مدد کرنا، اچھی بات سکھانا، راستے سے رکاوٹ ہٹانا، کسی کی مدد کرنا، ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، بیمار کی عیادت کرنا، صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، معاف کرنا، حتیٰ کہ بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا اور محبت بھری باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ نہیں دیتا وہ آگ سے نجات نہیں پا سکتا۔ صدقہ سے شروع ہونے والے کام میں اللہ کی برکت شامل ہوتی ہے۔ اب وہ 3 صدقے۔ پہلا صدقہ کسی چوپائے جانور کو کھانا یا پانی دینا، بشرطے کہ وہ آپ کی ملکیت نہ ہو۔ چوپایوں جیسے بلی، کتا، گائے یا بکری کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا یا پانی دیں۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں سخت محنت کرتا ہوں لیکن غربت پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے رزق سے اللہ کی مخلوق کو دو، چاہے 2 دانے ہی ہوں، پرندوں یا جانوروں کو کھانا دو، اللہ تمہاری غربت دور کر دے گا۔ دوسرا صدقہ جمعرات کو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی دور کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں 1 بار کسی غریب کو کھانا کھلائیں، یہ عادت آپ کی دنیا و آخرت سنوار دے گی۔ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ دینا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی کیونکہ اس کا اللہ پر کامل توکل ہوتا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر پرندوں کو دانہ یا پانی دیں تو آپ کے رزق کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ 7 دنوں میں ان صدقوں کے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، توفیق دے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔